عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمارا سلسلے میں رہنا کار ثواب ہو سکے۔ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے۔ اس عنوان کے تحت نماز میں جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری کچھ اس میں اصلاح ہو سکے، تو اسی کے مطابق نیتیں بھی کر لیجئے کہ قرآن پاک جو میں پڑھتا ہوں اس کے پڑھنے کی اصلاح کروں گا، اذکار نماز کو میں درست کروں گا، آداب علم دین اور آداب تلاوت کو ملحوظ رکھوں گا۔ مدرسۃ المدینہ کے ذریعے یا مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے میں قاری صاحب کے ذریعے مشق کروں گا، سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ تو ہمارا یہ سلسلہ اس انداز سے جاری ہے، اور ہم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور آخری 10 سورتوں کی دہرائی کا سلسلہ رکھا ہے، اور آگے سلسلوں میں ہم اذکار نماز کی طرف چلیں گے، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے آج ہمارا قرآن پاک کی سورتوں میں سے آخری 2 سورتیں رہ گئی ہیں جس کی آج ہم دہرائی کریں گے تاکہ یہ 10 سورتیں ہماری مکمل ہوں اور پھر ہم اذکار نماز کی طرف چلیں۔ جی قاری صاحب، آج انشاءاللہ سورۃ الفلق کی ہم دہرائی اور اس کے پڑھنے کا سلسلہ کریں گے۔ سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ شریف اور تسمیہ بسم اللہ شریف ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس طرح سورۃ الاخلاص سے پہلے بھی اور پچھلی جتنی بھی ہم نے صورتیں پڑھی تھی اس میں تعوذ اور تسمیہ کے اندر اس بات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جو حروف پر ادا ہوتے ہیں ان کو پر ہی ادا کریں گے۔ اعوذ باللہ شریف میں شیطان اس کلمے میں طا ہے، لہٰذا اس کو پر ادا کیا جائے گا، تو اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق کی پہلی آیت کریمہ کا پہلا کلمہ آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ قل سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے۔ قاف کو ہم پر پڑھیں گے، جس طرح ہم نے قل هو اللہ احد میں قل کو پر پڑھا تھا، اسی طرح قل اعوذ برب الفلق میں قل کو پر پڑھیں گے۔ باریک کاف والا قل ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ قل قل اعوذ اعوذ قل اعوذ قل اعوذ برب برب الفلق۔ الفلق۔ یہاں پر آپ نے محسوس کیا، سنا آپ نے کہ قاف پر قلقلہ کیا گیا نا، تو یہ بھی ایک عام غلطی ہے کہ قاف پر قلقلہ نہیں کیا جاتا۔ قاف کو وقف میں اس طرح پڑھا جاتا ہے فلق، جبکہ اگر فلق پڑھیں گے قلقلہ ادا نہیں کریں گے
تو قاف کی ادائیگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صفات لازمہ میں سے ہے۔ صحیح۔ اگر قلقلہ کی بھی غلطی کی جاتی ہے تو صفات لازمہ کی غلطی اور صفات لازمہ کی غلطی گویا لحن جلی کی غلطی، تو اس کی خاص ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ اس کو انفرادی طور پر اس کی ہجے کی طرح اس کی ادائیگی کروا دیتے ہیں، جیسے آپ نے فلق وقف میں پڑھنا ہے صحیح۔ تو اس کی انفرادی مشق یوں کر لیجئے، لام قاف زبر لق، آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے لق 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 لق۔ لق۔ آپ نے دیکھا کہ آواز لوٹتی بھی آ رہی ہے نا، لق لق، اس طرح آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ تو پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ یہاں پر ایک بار پھر اس بات کا خاص خیال رکھیں، جیسے قل هو اللہ احد، اس آیت کریمہ میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں قلو، جبکہ قلو نہیں ہے، قاف لام پیش قل ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر اس طرح کی غلطی کا سلسلہ ہے تو فوراً اس کو درست کر لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب قل کا مطلب تو تم فرماؤ یعنی اس آیت کے معنی کے اعتبار سے، اور کلو کا مطلب تو ایک کھاؤ، تو بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رہے کہ معنی بگڑ گئے، ایسا فرق آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی، اور ایسی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ جو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت بالکل ایک ایک حرف لے کر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جی قاری صاحب، اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ سورۃ الفلق کی آیت نمبر 2، پہلا کلمہ ہے من شر، من شر، نون پر گنہ کریں گے، اکفا یعنی گنہ کریں گے، اور گنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ من شر من شر ما خلق، ما خلق۔ اس میں بھی قلقلہ کا خیال رکھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں قاف ساکن وقف کی صورت میں ہو گیا، لہٰذا یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ یہاں پر بھی آپ قلقلہ کی اگر مشق کر لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ عموماً ہمارا بغیر قلقلہ کے پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وقف میں تو بالخصوص جب سانس ختم ہو رہی ہو، جب سانس ختم ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارے قواعد جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پاتے۔ تو قلقلہ کے لیے تو خاص تاکید یہ ہے کہ وقف میں اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جب بندہ وقف آخری آیت پر پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کا سانس ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں قلقلہ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پاتا۔ قلقلہ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میرے ساتھ دوہرا لیجئے اس کو بھی، لام قاف زبر لق، لام قاف زبر لق، یہ ہو گیا ما خلق۔ ما خلق۔ اب اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ اچھا ایک عام سی غلطی ہے جو عوام اور خواص میں بھی پائی جاتی ہے، من شری، را کو باریک پڑھنا ہے لیکن اس کو پر پڑھا جاتا ہے، شری، یہ سمجھتے ہیں کہ را سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، جبکہ را مشدد اپنی حرکت کے مطابق پر اور باریک پڑھی جاتی ہے، صحیح تو اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے شری شری شری۔ شری۔ اب پوری آیت پڑھ لیجئے را کو باریک کرتے ہوئے اور خلق میں قلقلہ کرتے ہوئے، من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ آیت نمبر 3، وَمِن شَرِّ، پڑھ لیجئے، وَمِن شَرِّ، یہاں گنہ بھی کریں گے اور شرری کی را کو باریک بھی پڑھیں گے، یعنی را پر اگر زبر آئے گا تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، اور جب تجدید کے ساتھ را پر زیر ہے تو تب بھی اس کو باریک ہی پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے جب زیر ہوگی تو باریک ہے، اور جب تجدید آ گئی تو یہ نہیں ہو گیا کہ ہم سمجھے کہ شین کے اوپر زبر ہے تو اب ہم را کو پر پڑھیں گے، بلکہ تجدید والا حرف ہو یا بغیر تجدید کے جو اس کی اپنی حرکت ہے اس کے مطابق پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، پڑھ لیجئے، وَمِن شَرِّ، وَمِن شَرِّ، آگے ہے
غاسقن. غاسقن. آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ کلمہ، دیکھیں غین ہے اور غین کو ہم پر پڑھتے ہیں. غاسقن گاف والا یہ غین نہیں ہے بلکہ یہ غین پر ہے، گاف نہیں ہے، غین ہے. غین کو پر ادا کیا جاتا ہے. غاسقن. غاسقن. ومن شر غاسق ومن شر غاسق اذا وقب. اذا وقب. اب یہاں پر بھی آخر میں با، اور با جب ساکن ہوگی تو اس پہ قلقلہ ہوتا ہے کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال. جب ان حروف پر سکون آ جائے تو ان میں قلقلہ ادا ہوگا. یعنی آیت یا ختم ہو رہی ہے اس پر، یا یہ کہ ان کے اوپر جزم آ گئی تو اب قلقلہ ہوگا. جی وقف کی صورت میں جزم آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی اگر مشق کر لیں، وقب آپ کے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، قاف با زبر قب. صحیح ہے، اس کلمے کی ہم نے مشق کرنی ہے قلقلہ کی. پڑھ لیجئے قاف با زبر قب. قاف با زبر قب. اب کلمہ ہو گیا وقب. وقب. واو میں ہونٹ گول کریں گے، وقب. وقب. پوری آیت اس طرح پڑھیں گے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. آیت نمبر 4، پہلا کلمہ وہی وَمِن شَرِّ، نون پر غنہ کریں گے، اخفا کا قاعدہ ہوگا، اخفا کی وجہ سے غنہ ہوگا اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. یہ بات بار بار اس لیے دہرائی جا رہی ہے کہ غنہ عموماً کم کر دیا جاتا ہے، یعنی آدھی الف. وَمِن شَرِّ تو غنہ کی مقدار یعنی 1 الف تک ٹھہرنا، جیسے وَمِن، یہ آپ 1 الف تک ٹھہرے تو یہ 1 الف کی مقدار ہے. شرری کی راہ کو باریک پڑھیں گے، وَمِن شَرِّ. وَمِن شَرِّ. اب یہ راہ جو ہے یہ نون کے ساتھ مل رہا ہے، نفاثاتی کی نون کے ساتھ، اور یہاں غنہ ہوگا. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو اس غنے کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہے. 1 الف تک غنہ کر کے پڑھیں گے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. اب یہاں پر ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے، فا پر بھی اس کلمے میں اگر غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر آپ کو یہ کلمہ نظر آ رہا ہے، فا پر ہے کھڑا زبر، سا پر بھی کھڑا زبر ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو کھینچا جاتا ہے، ایک کو نہیں کھینچا جاتا. جیسے نفثاتی، تو دونوں پر کھڑا زبر ہے، دونوں کو 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ادائیگی کر لیجئے الگ سے، نفاثاتی. نفاثاتی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. فِي الْعُقَدِ. اچھا یہاں عین ہے، عین کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ عین کی ہماری ادائیگی بہت کمزور ہوتی ہے عموماً. تو اب یہ چونکہ کلمے کے درمیان ہوتا ہے تو بعض اوقات حمزہ ادا ہو رہا ہوتا ہے، جیسے فی العقد، اگر عقد پڑھا تو یہ تو حرف تبدیل ہو گیا، صحیح. عین کو ہم نے حمزہ بنا دیا، تو عین کی ادائیگی وسط حلق سے ادا ہوگی، فی العقد، اور ساتھ میں دال ساکن وقف کی وجہ سے یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا، تو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے ہمیں. قلقلہ کی مشق کر لیجئے، عقد. عقد. قاف دال زبر قد. 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 عقد. عقد. فی العقد. فی العقد. پوری آیت کریمہ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب آخری آیت ہے، آیت نمبر 5. اس کا پہلا کلمہ بھی وَمِن شَرِّ ہے، تو اس کی بھی وہی ادائیگی، یعنی نون پر غنہ، شرری کی راہ کو باریک پڑھ لیجئے، وَمِن شَرِّ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ. حَاسِدٍ
اذا حسد، اذا حسد، آخر میں دال ساکن وقف کی وجہ سے قلقلہ کریں گے، حسد، حسد، قلقلہ کی مشق کر لیجئے، سین دال زبر صد، سین دال زبر صد، 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 حسد، حسد، اذا حسد، اذا حسد، پوری آیت کریمہ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ رواں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الناس، اس سورہ مبارکہ کو بھی انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تسمیہ بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس کی پہلی آیت کریمہ اور اس کا پہلا کلمہ بھی قل ہے، قاف سے، قاف پر پڑھا جاتا ہے، پر پڑھیں گے، قل اعوذ، قل اعوذ۔ اچھا، حمزہ اور عین میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ عموماً اعوذ کو درست ادا نہیں کیا جاتا، حمزہ کی درست ادائیگی نہیں ہوتی، یا بعض اوقات عین کی چونکہ ادائیگی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ، دو حمزہ، تو دو حمزہ تو نہیں ہے، ایک حمزہ ہے، اور اس کے بعد پھر عین ہے، عو پڑھیں گے، عین کو نرم وسط حلق سے ادا کریں گے۔ قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس، برب الناس، برب کی را کو پر پڑھیں گے، آگے با پر تشدید ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور بن ناس اس نون پر غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، اور آخر میں سین ہے۔ اب سین کی ادائیگی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آیت پڑھتے ہیں تو وقف میں ہماری سانس ختم ہو رہی ہوتی ہے، تو حروف جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پاتا، لہٰذا آخر میں سین کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے اس طرح، برب الناس، برب الناس۔ پوری آیت کریمہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ آیت نمبر 2 کلمات پر مشتمل ہے، بہت ہی آسان ہے، آپ کی اسکرین پر آپ کو یہ آیت کریمہ نظر آ رہی ہے، اس کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ملک الناس،
ملک الناس. اچھا یہاں پر بھی ایک غلطی جو عموماً سنی گئی ہے، بعض اس کو پڑھتے ہیں مالک الناس، میم کو کھینچ دیتے ہیں، تو میم کو نہیں کھینچیں گے، ملکن پڑھیں گے، نون پر غنہ بھی ہوگا، اور آخر میں ایک بار پھر یہ تاکید کے سین ہے، اور وقف میں عموماً آخری حرف جو ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے، یعنی حذف کر دیا جاتا ہے. سین میں سی ٹی کی آواز نکالیں گے اور سین کی ادائیگی کریں گے تاکہ یہ آخری حرف حذف نہ ہونے پائے. ملک الناس، ملک الناس. آیت نمبر 3، یہ بھی 2 کلمات پر مشتمل ہے، ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. الہ الناس، الہ الناس. یہاں پر دیکھیے الہ حمزہ ہے، صحیح ہے نا، حمزہ کو واضح کر کے پڑھیں گے، اور آگے الہن ہا ہے. یہاں جلد بازی میں جلدی پڑھنے کی وجہ سے الہن کے بجائے الہن حمزہ کی ادائیگی کر جاتے ہیں. الہن ناس نہیں ہے، الہن ناس ہے. ہا جو ہے حلق کا جو آخری حصہ ہے، یہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، ہا ہن ناس. غنہ بھی کریں گے، آخر میں سین ہے، سیٹی کے ساتھ ادا بھی کریں گے. الہن ناس، الہ الناس. آیت نمبر 4، پہلا کلمہ من شر، من شر، جی ہاں غنہ بھی کریں گے، اکفا کا قاعدہ ہے، اور شرری کی راہ کو باریک پڑھیں گے. اس شرری کی راہ کو لام کے ساتھ ملا کر اب ہم نے پڑھنا ہے، اور آگے جو کلمہ ہے وہ بھی سین کے ساتھ مل کر پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا پوری آیت ایک ساتھ پڑھی جائے گی. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. اچھا اس کے آخری کلمے کو آپ دیکھیے، خناس. اب خا ہے لیکن عموماً خن کے بجائے کھن، کھا پڑھا جاتا ہے، تو یہ تو پورا حرف تبدیل ہو گیا، کیونکہ خا ادا ہی ہوتا ہے پر، باریک ادا کیا گیا، تو وہی صفات لازمہ کی غلطی اور بڑی غلطی. صحیح. پر پڑھیں گے خناس. خناس. آیت نمبر 5، پہلے 2 کلمے ہیں الذی یوسوس، الذی یوسوس. یہاں پر سین ہے، 2 بار سین آ رہا ہے، تو دونوں سین کو واضح کر کے سین کی سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے. الذی یوسوس، الذی یوسوس. اگلا کلمہ ہے فی صدور الناس، فی صدور الناس. فی صدور، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں صاد ہے، صاد کو پر پڑھیں گے، صدور باریک ہو گیا، صدور صاد. فی صدور الناس، فی صدور الناس. الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس. آخری آیت، آیت نمبر 6 ہے من الجنتی من الجنتی والناس، والناس. من الجنتی والناس، من الجنتی والناس.
صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے سلسلے میں سورہ فاتحہ اور 10 سورتوں کی دہرائی الحمدللہ مکمل کی، اور اب ہم اذکار نماز یعنی نماز میں تلاوت کے علاوہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے اذکار نماز کہتے ہیں۔ نماز میں اذکار نماز اور اس کے علاوہ کلمہ شریف اور دیگر چیزیں جس کو ہم نماز کے احکام کتاب کے ذریعے انشاءاللہ الرحمن اس کی دہرائی کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدا